میرے بھائیو، جب ہم باہر سے گھر کی طرف جائیں، اپنے دہلیز اور دروازے سے اندر گھر کی طرف لوٹیں، داخل ہوں، تو ہم ایک باپ کی حیثیت سے جائیں اور خاوند کی حیثیت سے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر کے اندر جائیں اور پولیس والے بن کے جائیں، یا ایک وڈیرے کی حیثیت سے جائیں، یا ایک عہدے والا اپنے عہدے کی حیثیت سے جائے۔ تو یہ اپنے عہدے جو ہیں، یہ سرداری، یہ جتنے بھی ٹائٹل اور سٹار آپ کو حکومت نے یا لوگوں نے دیے ہیں، ان کو اپنے گھر کی دہلیز کے باہر رکھ کر ہمیں گھر کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اس طرح کا ماحول لے کر جائیں کہ گھر یہ اپنے عہدے، یہ اپنے سٹار، یہ اپنے سرداری، اپنی مولویت، اپنی پیری اور اپنے جتنے بھی عہدے ہیں دنیا والوں نے دیے ہیں یا کسی سرکاری ادارے نے آپ کو دیے ہیں، تو یہ سب عہدے، یہ ٹائٹل آپ باہر رکھ کر جائیں گے تو گھر امن کا گہوارہ ہوگا۔ اگر ہم یہ عہدے جو باہر ہم عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اس طرح کا ماحول اگر ہم گھر کے اندر لے کر جائیں گے تو ہمارے گھر کے ماحول پر اثر پڑے گا اور ہمارے گھروں کی فضائیں بہت خراب ہو سکتی ہیں۔ تو شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ اپنا مدہ ذلہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آدمی میرے ساتھ گفتگو کرنے لگا، باتیں چلتی رہیں تو وہ کہنے لگا، حضرت میرے گھر پر اتنا گرفت ہے، میرے بیوی بچے میرے کنٹرول میں ہیں۔ تو حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی مدہ ذلہ العالی فرماتے ہیں، وہ بتائیں کیسے آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا گھر کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ میری بیوی، میرے بچے وہ میرے سامنے کھل کر بات تک نہیں کر سکتے، سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ وہ سب کے سب جو ہے نا، وہ اپنے گھر کے اندر ایسے دبے ہوئے رہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے وصف بیان کیا ہے، یہ وصف کسی درندے کا تو ہو سکتا ہے، کسی انسان کا اور کسی مسلمان کا یہ وصف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ وصف کسی درندے کا ہے۔ اسی طرح تو درندے کرتے ہیں، انسان تو اس طرح کے نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگے انسان تو اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دہلیز اور دروازے سے اندر گھر تشریف لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر اندر آتے۔ تو حضور کا مسکرانا یہ ہماری حویلی کو، یہ ہمارے گھر کو، ہمارے صحن کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ تو فرمایا جب گھر آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکرا کر آتے، ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار، محبت، الفت اور مسکراہٹ کے ساتھ باتیں فرماتے تھے۔ تو یہ جو وصف ہے، یہ کسی انسان کا وصف نہیں ہے، یہ درندے کا وصف ہے کہ ہم گھر کے اندر جائیں اور پولیس والے بن کے جائیں۔ جیسے آدمی پولیس والوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ پولیس آئی، تو اس طرح گھر والے ہم سے خوف زدہ نہ ہوں، ہم گھر کے اندر جائیں تو پولیس والے بن کر نہ جائیں، سردار بن کر نہ جائیں، افیسر بن کر نہ جائیں، ہم وہاں کوئی اور حیثیت سے اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہوں جہاں ہمارے گھر کے اندر بجائے خوشی کے وہاں جو ہے نا وہ غم کا عالم ہو۔ آپ گھر جائیں تو آپ کا گھر
معطر ہو جائے، آپ کی ایسی چال ڈھال ہو، آپ کے گھر کے اندر خوشیاں ہوں، چھوٹے بچے کہیں بابا آ گئے ہیں، اس سے چھوٹے بچے جو آپ کے نواسے ہیں یا پوتے ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ نانا آ گیا ہے، دادا ابو آ گیا ہے، آپ کی بیٹی خوش ہو جائے، آپ کی بیوی خوش ہو جائے، آپ کی بہو گھر کے اندر ہیں تو وہ خوش ہو جائیں کہ وہ ابو آ گئے ہیں۔ اس طرح تو نہیں کہ آپ جائیں تو پہلے تو وہ گھر کے اندر ہنس رہے تھے، آپس میں محبتیں بانٹ رہے تھے، تو آپ جائیں تو وہ سب کے ساتھ کے اوپر سکتہ طاری ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ اسلام کی، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو مسکرا کر جاتے ہیں۔ آپ کا گھر کے اندر جانا اور مسکرانا یہ باعث برکت ہوگا، یہ باعث رحمت ہوگا، یہ آپ کے گھروں کو چاند لگا دے گا، آپ کی حویلی کو، آپ کے مکان کو، آپ کے ماحول کو، آپ کے گھر کو یہ چاند لگا لے گا۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔